ویسے ہی کریں وجود کے صلی اللہ محمد وعلی محمد پنکھا بند کروا دیں زندہ آباد زندہ آباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات آگے نکل آئے تھوڑا آگے تشریح لیں تھوڑا سا یا رسول اللہ سارے مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اور ایسا انسان جب قیامت میں آئے گا تو گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، پروردگار عالم نے ہدایت بشر کے لیے اور ہدایت انسانی کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، آسمانی صحیفے نازل کیے، شریعتیں معین کی، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ سورہ مبارکہ واللیل میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَى، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری بھی ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ہمارے ہی قبضے میں ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، رب کائنات کا اعلان ہے، جس میں پروردگار نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی۔ تو اب کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے عالم وجود میں
اور عالم ہستی میں انسانوں کو بے رہنماؤں کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور میں ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا۔ بد نصیب ہیں وہ افراد جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور قدرت کے انتظام ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگ جائیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش قسمت ہیں وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں۔ تو اب پروردگار نے قرآن مجید میں یعنی آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جو بھی نبی آیا، جو بھی پیغمبر آیا، جو بھی رسول آیا، وہ توحید کا سب سے بڑا علمبردار بن کر آیا۔ جیسے کہ پروردگار عالم اس پوری کائنات کا مرکز ہے ذات رب العزت، ہے نا؟ تو اب اس نے دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، توریت نازل کی، زبور نازل کی، محور ہے سب کا توحید۔ اب ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ توحید پرست میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے چاہنے والے ہیں، علی کا ذکر سنتے ہیں۔ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اللہ نے، رب العزت نے، رب کائنات نے پورے قرآن مجید میں توحید کا پیغام دیا، درس توحید دیا۔ جو اس کی طرف سے انبیاء آئے انہوں نے توحید کا پیغام دیا۔ میں ذرا سی تمہیدی جملوں میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں جملے کی، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل کیا دی کہ بھائی عیسیٰ کا باپ تو ہے نہیں، تو جس کا باپ نہیں ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ نعوذ باللہ یہ عیسائیوں کی دلیل۔ خدا نے، رب کائنات نے، پروردگار عالم نے ایک ہی جملے کے اندر اس عیسائیوں کے نظریے کو رد کر دیا۔ ارشاد فرمایا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ آدم کے نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ قرآن بولا، ذرا میرے ساتھ کچھ پیغام دینا ہے، ذرا ہوں ہاں کر کے میرے ساتھ چلنا ہے، وقت کافی نکل چکا لیکن آیا ہوں کوئی پیغام دینے کے لیے، اور انتہائی اہم گفتگو ہے، ممبر پر اس وقت اپنے سننے والوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال۔ آدم کیا ہے؟ آدم کون ہے؟ خلقہ من تراب۔ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو تراب سے پیدا کیا، یعنی بنیاد بشریت کا نام ہے تراب۔ میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم۔ عیسیٰ کی مثال کس کی مثال؟ آدم کی مثال۔ آدم کیا ہے؟ خلقہ من تراب۔ اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا۔ تو اساس بشریت، بنیاد بشریت کا نام ہے تراب، یعنی تاریخ بشریت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس آغاز کی بنیاد کا نام ہے تراب، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انسان اللہ نے پیدا کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آئے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب سورہ کہف 18واں سورہ، ارشاد فرمایا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس اللہ کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے تراب سے پیدا کیا؟ سلامت ہے مولا بابا، آواز صحیح کریں، اس کریں۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب۔ ذرا اس تراب کی اہمیت اور اس تراب کی طاقت کو دیکھیے گا۔ میں کچھ آیتیں پڑھ کر پیغام کو آگے لے جا رہا ہوں، ہے نا؟ مل کے صرف مجمع ماشاءاللہ ساتھ دے رہا ہے میرا۔ یہ کچھ باریک باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ ان باریک باتوں کو آسان الفاظ میں ہدیہ کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد کہتا ہے ثم من نطفۃ، ہم نے انسان کو قطرہ نجس سے پیدا کیا، یعنی انسان جو پیدا ہوا وہ اللہ کہتا ہے ہم نے نطفہ قطرہ نجس سے پیدا کیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس منزل سے پہلے بھی ایک منزل ہے من تراب، اور اس منزل کا نام، اس بنیاد کا نام ہے تراب۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں انسان کی ابتدا اس مرحلے سے ہوتی ہے بظاہر
جو شکم مادر میں اپنے سیر تکامل کو پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بظاہر نظر آ رہا ہے شکم مادر میں انسان کی ابتدا، لیکن اس ابتدا کی بھی ایک بنیاد ہے اور اس کا نام ہے تراب. ساتھ دینا ہے میرے سب سننے والوں کو. اس لیے ذرا سی باریک میں نے گفتگو چھڑی ہوئی ہے اور جملے سے جملہ ملا ہوا ہے. ذرا بھی ذہن آگے پیچھے میرا یا آپ کا ہوا تو جملہ ضائع ہو جائے گا. اس سے میں پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ، اور سننے والوں کے سے بھی درخواست ہے پوری توجہ رکھیے گا اس مضمون کے اوپر، اس موضوع کے اوپر جو میں نے چھیڑا ہوا ہے. بنیاد بشریت کا نام ہے تراب. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب اللہ کہتا ہے کہ اس پہلی منزل کی بھی ایک بنیاد ہے اور اس کا نام ہے تراب. تو پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس کی بنیاد بھی تراب، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو آئے اور آتے رہیں گے ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ تراب ہے نا. آغاز بشریت کا نام ہے تراب. بشریت کی آغاز کا نام ہے تراب. اور اب جانتے ہیں جب انسان نے قیامت کا انکار کیا، اللہ کے بنائے ہوئے انسان نے جب قیامت کا انکار کیا تو اس کی ساری پریشانی انسان کی یہی تھی. وہ کہتا ہے، قرآن نقل کر رہا ہے اس انسان کے جملے کو جو قیامت کا منکر ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے. وہ انسان کہتا ہے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وہ انسان قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم تراب ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قرآن بول رہا ہے جب ہم تراب ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ انکار کرنے والا بھی جان رہا ہے کہ انجام کیا ہے؟ تراب. خود کہہ رہا ہے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہم تراب ہونے کے بعد کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر بھی سمجھتا ہے کہ انجام بھی تراب ہے. تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ آغاز بشریت تراب، بشریت کا آغاز تراب، انسان کا انجام تراب. ٹھیک ہے نا؟ آغاز تراب، انجام تراب. اور جب انسان اس دنیا سے مر کر عالم محشر میں اٹھے گا اور جب دیکھے گا کہ کوئی جنت کی طرف جا رہا ہے، کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، جب انسان دیکھے گا کہ میں جنت سے محروم ہو رہا ہوں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، اس وقت قرآن کہتا ہے کہ جب انسان دیکھے گا نا کہ میں جنت سے محروم ہو گیا تو وہ کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. سلامت رہے، مولا بات رکھے. آ جائے میرے ساتھ مل کے سارے آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. آغاز بشریت کیا ہے؟ تراب. انجام بشریت کیا ہے؟ تراب. اور اس دنیا کے بعد جب عالم محشر میں انسان اٹھے گا اور منظر کو دیکھے گا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے، جب دیکھے گا انسان کہ ہم جنت سے محروم ہو رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. اب مجھے بتائیں ہوتا کیا مطلب؟ کافر تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم تراب تھے، تراب ہو گئے. اب ہوتا کیا مطلب؟ ابھی تو میں نے آیت پڑھی، کافر کہہ رہا تھا نا کہ ہم تراب ہو گئے تو کیسے اٹھائے جائیں گے. تو تراب تھے، تراب ہو گئے. یہ تراب ہوتا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آغاز بشریت تراب، اس دنیا میں انجام بشریت تراب، اور اس دنیا کے بعد جو عالم شروع ہوگا اس کی کل حسرت کا نام ہے تراب. توجہ ہے؟ مولا باز رکھے آپ کو سلامت رہے. اس دنیا کے بعد اس عالم میں سلامت رہے. اہم موضوع ہے اور ممبر پر میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس موضوع کو مکمل کروں. بہت طویل گفتگو نہیں، ظاہر جب گزر جاتا ہے تو پھر پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ایک محدود وقت کے اندر اپنے موضوع کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اب میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ میں ان جملوں کو مکمل کر سکوں. ٹھیک ہے نا؟ اب ذکر آیا ہوا ہے تراب کا، آغاز بشریت تراب، انجام بشریت تراب، اور اس عالم کے بعد جو عالم شروع ہوگا اس کی کل حسرت کا نام ہے تراب. میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات کرنی ہے مجھے. دیکھیں اسلامی فقہ کے اندر فقہ ہماری فقہ ہے، فقہ اسلامی، اس کے اندر دو مقام پر تراب کا ذکر بہرحال آتا ہے. اب وہ دو مقام کون سے؟ جب طہارت کی بات آئے گی تو تراب کا ذکر آئے گا.
توجہ کریں، جب طہارت کا ذکر آئے گا تو تراب کا ذکر آئے گا، اور جب سجدے کی بات آئے گی تو تراب تھکنا نہیں ہے، میں نے کہہ دیا تھکنا نہیں، میرا ساتھ دیتے رہنا ہے، جتنا آپ بیدار ہوں گے اتنا میں پڑھ سکوں گا۔ دو مقام پر تراب کا ذکر فقہ اسلامی میں خصوصیت سے آتا ہے، جب پاکی کا طہارت کا ذکر آئے گا تراب کا ذکر آئے گا، جب سجدے کی بات آئے گی تراب کا ذکر آئے گا، ہے نا۔ التراب احد الطہورین، فقہ کی اصطلاح دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب۔ اب یہ جملہ اگر میں نے ممبر سے کہہ دیا اور آپ کے ذہنوں میں اتر گیا تو یقین جانے میرے آنے کا مقصد کافی حد تک حل ہو جائے گا، میں بیان کو آگے لے جاؤں گا۔ دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو موضوع کی نزاکت کا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میرا پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے۔ دو پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک کا نام ہے تراب، ایک ہے پانی، ایک ہے تراب، ٹھیک ہے نا۔ پانی بھی پاک کرتا ہے، تراب بھی پاک کرتی ہے، دونوں پاک کرنے والی ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں ہم کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ پانی بھی پاک کرنے والا، تراب مٹی دونوں پاک کرنے والی، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منزل طہارت میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آتا ہے، پانی نہ ہو تو تراب سے تیمم کر لو، ہے نا۔ تو طہارت کی منزل میں تراب کا ذکر پانی کے بعد آئے گا، لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے۔ مولا آباد رکھ کے سلامت رہے۔ منزل طہارت میں پانی پہلے ہے تراب بعد میں ہے، لیکن منزل سجدہ میں تراب کا ذکر اکیلے آتا ہے۔ یعنی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جناب آپ نے پانی سے طہارت کر لی، مٹی سے بھی کر لی، ٹھیک ہے ہو گئی، تو اب کوئی کہے کہ نہیں جناب میں نے مٹی پر سجدہ کر لیا ہے تو پانی پڑا ہوگا میں پانی پہ سجدہ کروں گا، نہیں۔ فقہ اسلامی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منزل توجہ کریے گا، منزل طہارت میں دونوں ہیں، پانی بھی ہے تراب بھی ہے۔ منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور اگر کوئی قابل سجدہ بنے گا تو وہ وہی بنے گا جو تراب کی پیداوار ہو۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ یہ منزل مل کر ختم کر، یہ موضوع مل کر ختم کرنا ہے نا۔ ان منزلوں سے ہمیں گزرنا ہے اور سارے زمانے کو سنانا ہے تاکہ اہمیت سمجھ میں آئے کہ قرآن کیوں بار بار تراب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو منزل طہارت میں، پاکی میں، پاک کرنے میں دونوں ہیں، پانی بھی ہے اور مٹی بھی ہے، لیکن منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے نا۔ اور اگر کوئی قابل سجدہ بنے گا تو وہ وہی بنے گا جو تراب ہی کی پیداوار ہو۔ اب بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں، میں ایک ایک جملہ قیمتی ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ایک ایک جملہ قیمتی ہے۔ دیکھیں پتے کی کیا حیثیت، ایک پتا برگ آوارہ اگر ٹوٹ جائے، ہوا ذرا سی تیز چلی، وہ پتا جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھر گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پتے پر بھی اپنی پیشانی رکھ دو گے تو ہم تمہارے سجدے کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہ یہ پتا جب دنیا میں آیا ہے تو یوں ہی نہیں آ گیا، آیا ہے تو تراب کی طاقتیں لے کر آیا ہے۔ مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے۔ آپ مل کے میں دیکھ رہا ہوں بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ موضوع مجھے مکمل کرنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ کیا حیثیت پتے کی، ایک پتے کی کیا حیثیت ہے نا، بازار میں کیا قیمت ہے اس کی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے پیشانی اس پر رکھ دی تو ہم تمہارے سجدے کو، مولا آباد رکھے۔ یہ نمازی بیٹھے میں سجدہ گزار بیٹھے، اللہ آپ کے سجدے کو قبول فرمائے۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، مشکل مضمون ہے لیکن اتنا آسان کر کے اس فقہی مضمون کو میں مجلس کے انداز کے اندر پیش کر رہا ہوں، اتنے مجلس سننے والوں کے سامنے کسی وجہ سے، تاکہ پیغام آگے تک چلا جائے اور سارے زمانے کو سنائیں۔ پتا ہوا چلی ٹوٹ کے گر گیا، لیکن اللہ کہتا ہے اس پہ سجدہ کرو، ہم قبول کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ جب آیا ہے تو تراب کا فیض لے کر آیا ہے۔ چٹائی اس لیے قابل سجدہ کہ مٹی کا فیض لے کر آئی ہے، درخت پہ سجدہ اس لیے جائز، لکڑی ہے نا، لکڑی پہ سجدہ اس لیے جائز کہ تراب کا فیض لے کر آگے پڑی ہے۔ ورنہ اگر مادی بازار میں آپ لکڑی کی، پتے کی، چٹائی کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت ہے، کچھ بھی قیمت نہیں ہے نا۔ لیکن سجدہ مادیت پر نہیں ہوتا، تراب سے لی ہوئی طاقتوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے آپ۔ مولا آباد رکھے، مولا میرے الزام میں بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے لاہور کے، میرا ذرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ پیغام کہیں بھی سلپ نہ ہو اور ایک ایک جملہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ چٹائی کی کیا حیثیت، لکڑی کی کیا حیثیت ہے نا،
لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس پہ اگر سجدہ کرو گے، پتے پر ہم قبول کرنے والے، چٹائی پہ سجدہ کیا ہم قبول کرنے والے، درخت لکڑی ہے اس پہ سجدہ کر دیا ہم قبول کرنے والے. اس لیے کہ جب یہ دنیا میں آئے ہیں سارے تو تورات کا فیض لے کر آگے بڑھیں. اب یہاں سے ایک جملہ ذرا سا باریک سا مجھے کہنا ہے، اور وہ جملہ یہ کہنا ہے کہ دیکھیں سونا وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، اور یہ عقیق، یہ فیروزہ، یہ بھی زمین سے نکلتا ہے. بیدار رہنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے. سونا بھی زمین کی پیداوار، دل میں اتر جائے تو تھکنا نہیں ہے، تھکن کو دور کر کے میرے جملے کو سننا ہے. پیچھے تک ہر ایک سننے والے سے کہہ رہا ہوں، میں بزرگ بچوں سے، جتنے سننے والے بیٹھے ہوئے یہ موضوع مکمل ہوگا تو میں مسائل پر آؤں گا اور بیان کو طویل نہیں کرنا ہے. سونا بھی زمین سے نکلتا ہے اور عقیق فیروزہ یہ بھی زمین سے نکلتے ہیں. یعنی سونا بھی زمین کی پیداوار، عقیق فیروزہ یہ بھی زمین کی پیداوار، سنگ مرمر وہ تو ہے ہی پتھر، ٹھیک ہے نا. لیکن سونے پر سجدہ کرنا ناجائز. کوئی صاحب سونا رکھ دے سامنے اور سجدہ کریں، جائز نہیں ہے. لیکن عقیق پہ سجدہ جائز ہے، فیروزے پہ سجدہ جائز ہے، سنگ مرمر پہ سجدہ جائز ہے نا. ہم نے ہے سارے کے سارے زمین سے نکلے ہوئے. سونا بھی زمین کی پیداوار، ایسا ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ. سونا بھی زمین کی پیداوار، عقیق فیروزہ بھی زمین کی پیداوار. عقیق پہ سجدہ جائز، سونے پہ سجدہ ناجائز. ہم نے فقہا سے پوچھا، علماء سے پوچھا کہ یا تو زمین سے نکلنے والی کسی چیز پر سجدہ جائز نہ ہوتا، اور اگر جائز تھا تو ہر ایک پہ جائز ہوتا. یہ کیا کہ ایک پہ جائز ہے ایک پہ جائز نہیں ہے. تو فقہا نے، علماء نے ایک ہی جواب دیا کہ سب زمین سے نکلے ہیں لیکن سب نے اپنی حیثیت بدل لی ہے. میرا جملہ مکمل ہو رہا ہے. سب زمین سے نکلے ہیں لیکن سب نے اپنی حیثیت بدل لی ہے. سونا زمین سے نکلا لیکن سونے کو سونا کہا جاتا ہے، پتھر نہیں کہا جاتا. سونے کو سونا کہا جائے گا، مٹی نہیں کہا جائے گا. لیکن مرمر کتنا ہی قیمتی ہو جائے رہے گا سنگ مرمر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے زمین سے نکل کر توراب سے اپنا رشتہ توڑ دیا وہ سجدے کے قابل نہیں رہے. سلامت ہے، آباد رہے. حیدری توجہ ہے، زمین سے نکلے، آباد رہے. توجہ ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. بلند ترین صلوات پڑھیں مل کے محمد صلی علی محمد وعلی محمد. اب تورات کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. آغاز بشریت کیا ہے؟ بولتے رہنا ہے، تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ. انجام بشریت کیا ہے؟ توراب ہے نا، پتا ہے، چٹائی ہے، لکڑی ہے. لیکن چونکہ توراب کا فیض لے کے آگے بڑھے ہیں اس لیے اللہ کہتا ہے ان پہ اگر سجدہ کر دیا میں تمہارا سجدہ قبول کروں گا. مولانا سلامت رکھے سارے نمازیوں کو، سجدہ گزاروں کو، علی کے چاہنے والوں کو. اب میرا دل چاہ رہا ہے میں نے اتنا توراب پہ آپ کے سامنے بیان کیا، آیات سنا دی آپ کے سامنے. اب حدیث قدسی میں ایک جملہ اللہ نے اس توراب کی عظمت پہ کہا. میرا اللہ کائنات کا رب مالک الملک، وہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے. حدیث قدسی اصول کافی میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اب اہمیت دیکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یا موسیٰ اتدری، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو، لمصطفیتک علی الناس بے رسالاتی و بے کلامی. موسیٰ کیا تم جانتے ہو کہ سارے لوگوں میں ہم نے تم ہی کو کیوں کلیم بنایا؟ مجھے نہیں معلوم تھک رہے ہیں جاگ رہے ہیں. میرا ساتھ دیں ذرا، میرا ساتھ دیں سارے سننے والے. حدیث قدسی سنا رہا ہوں، اصول کافی کی معتبر ترین کتاب کی روایت. یا موسیٰ اتدری، موسیٰ کیا تم جانتے ہو، لمصطفیتک علی الناس، کہ ہم نے ساری انسانیت میں تمہیں کیوں مصطفیٰ بنایا، تمہیں کیوں اپنے کلام کے لیے چن لیا، تمہیں کیوں کلیم بنایا. کا مالک بنانے والا تو ہے، مجھے کیا معلوم تو نے بنایا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ تو نے مجھے کلیم کیوں بنایا. آواز آئی موسیٰ ہمیں تمہاری یہ ادا، توجہ کرنا، موسیٰ ہمیں تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اذا سجدتا وضعت خدیک علی التراب، کہ تم نے جب سجدہ کیا تو اپنا رخسار تراب پہ رکھ دیا، ہم نے تمہیں کلیم بنا دیا. تو جو اپنا رخسار تراب پہ رکھے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں،
اور جس کی پوری ذات ابو تراب ہو اسے لسان اللہ کہتے ہیں. سلامت اللہ بات ہے. مل کے سارے چھوڑ دے, رکھ دے اس کو, چھوڑ دے بالکل. آدھے مل کے پڑھا کرنے ذرا سارے. وقت کافی گزر گیا ہے نا, وقت کافی گزر گیا. میں دیکھ رہا ہوں پیچھے سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں, سامنے جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. بہت طویل مضمون نہیں ہوتا ہے, لیکن اب پوری تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دو پاک کرنے والی چیزیں, ایک تراب ہے, ایک پانی ہے. توجہ کرنا ہے, جتنا آپ نے میرا ساتھ دیا اس مشکل مضمون کو آگے بڑھایا ہے نا. میں مقام توحید پر ہی ہوں, میں مقام توحید پر بھی ہوں. خلقہ من تراب, آدم کی مثال, عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, ہے نا. آدم کو ہم نے تراب سے پیدا کیا. تو اب پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ دو پاک کرنے والے ذریعے, ایک پانی ہے, ایک مٹی ہے. مٹی بھی پاک کرنے والی. نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ اب جس کو نیند آ رہی ہے وہ توڑ کے ذرا میرے ساتھ چلے. سلامت مولا با. میں ممبر سے دیکھ لیتا ہوں ذرا نیند جسے لوگوں کے آ رہی تو میں خود تھک جاتا ہوں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیے گا. یہ جو میں نے باتیں اب تک بیان کی ہیں انتہائی مشکل باتیں تھیں جو آپ نے بڑی بیداری سے اور بڑی آسانی سے اپنے ذہنوں کو سپورٹ کی ہیں, ہے نا. اب مجھے خلاصہ بیان کرنے دیں ان جملوں کا تاکہ بیان کو میں آگے لے جاؤں. 15 منٹ میں اور فضائل پڑھوں گا, پھر 5-7 منٹ مصائب کے انشاءاللہ مجلس ختم ہو گئی. بھائی یہ 15 منٹ بڑے قیمتی ہیں. پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی بھی پاک کرنے والا, مٹی پاک کرنے والی, ٹھیک ہے, تراب بھی پاک کرنے والی. اچھا تو اب ایک مثال دے رہا ہوں میں. دیکھیں اگر کسی کا لباس نجس ہو جائے تو تراب پاک کرنے والی ہے نا. لیکن اب ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی نے جا کر مٹی میں اپنا لباس یا مل دیا اور وہ کہے کہ میرا لباس پاک ہو گیا. مولا آباد رکھے. مٹی تو راب پاک کرنے والی, لیکن صاحب جگہ جا کے انہوں نے مٹی میں مل دیا اپنے لباس کو اور کہا پاک ہو گیا. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. قانون میرا تھوڑی, قانون تو اسلام کا ہے. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. بدن اگر نجس ہو جائے تو مٹی میں جا کے مل لے تو پاک ہو جائے گا؟ پاک نہیں ہوگا, ہے نا. بدن کو پانی پاک کرے گا, کپڑے کو پانی پاک کرے گا, ہے نا. تو تراب, توجہ کرنا, تراب نہ برتن دھونے کا بدل, نہ بدن دھونے کا بدل, نہ کپڑے دھونے کا بدل, ہے نا. تراب کہاں کام آتی ہے؟ جب خرابی اندر ہو. آباد رہے, سلامت رہے, مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رہے. آج مولا آباد رکھے, مولا آل محمد کے چاہنے والوں کو مولا سلامت رکھے. بھائی برتن دھونے کا بدل تراب نہیں ہے, لباس دھونے کا بدل تراب نہیں ہے نا. آپ کا لباس نجس ہو گیا, آپ جا کے مٹی مل لے, پاک نہیں ہوگا. پانی پاک کرے گا, بدن کو پانی پاک کرے گا, لباس کو پانی پاک کرے گا. تو تراب کہاں کام آئی؟ جب خرابی اندر ہوئی, ٹھیک ہے. تو پانی باہر کی جو نجاست ہے اس کو پاک کرنے کا کاروبار پانی کے حوالے. پانی اندر ہی پاک کرتا ہے, باہر ہی پاک کرتا ہے. لیکن اندر اگر خرابی ہو گئی ہے, اب میں مثال کو اور آسان کر رہا ہوں. مجبور ہے, کوئی معذور ہے نا, پانی ہے نہیں, اب اٹھا اور اس کو نماز پڑھنی ہے, فوراً سے کیا کیا؟ تو آپ سے تیمم کیا اور اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا. توجہ چاروں سننے والوں کی. تو اب تیمم کر کے نماز پڑھ لی, ہو جائے گی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ پانی تھا نہیں, بدل تیمم کر لیا. اچھا غسل کی حاجت تھی, پانی تھا نہیں, تو تیمم یا غسل کے بدلے ہوگا یا وضو کے بدلے ہوگا. ایسا ہی ہے نا. پانی اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ وضو کریں گے, پانی موجود نہ ہو, تراب ہو, تو آپ تیمم کریں گے. لیکن فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی پاک کرے گا, تراب تیمم کروائے گی, لیکن دونوں کا مباح ہونا ضروری. پانی غصبی ہو وضو باطل, مٹی غصبی ہو وضو تیمم باطل. دونوں کا پاک ہونا, دونوں کا مباح ہونا ضروری ہے. اب سمجھ میں آیا. اللہ نے, میرے اللہ نے جتنے دریا بنائے وہ فاطمہ زہرا کے مہر میں دیے, اور ساری مٹی ملکیت ہے ابو تراب کی. قرآن یہ آواز دے رہا ہے, اسلام یہ آواز دے رہا ہے کہ مسلمانوں جب مصلی پہ آنا تو غصبی پانی اور غصبی مٹی سے طہارت کر کے نہیں آنا, علی و فاطمہ کی محبت لے کر آنا. سلامت ہے.
سلامت رہے آپ لوگ، سلامت رہے، آباد رہے آپ لوگ، سلامت رہے آپ لوگ۔ یا علی، فاطمہ کی محبت ہے میرے پیارے۔ سیدہ کی عظمت پہ اس سے بھی بلند صلوات پڑھتے ہیں مل کر۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں اور شہزادی کی، تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا میرے ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ جب وہ بیان پہنچ جائے۔ اب دیکھو یہ سیدہ کے شہزادی کی شان میں اتنی بڑی صلوات پڑھوائی ہے اور سارے سیدہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اچھا تو اب سجدہ کرتا ہے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی جنت میں چلا جائے، نجات پا جائے، یہی تو ہے۔ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی رہے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، ایک لفظ ہے جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور قرآن کی آیت پڑھوں گا میں ابھی۔ دیکھیں، ہم ایک لفظ کو سمجھتے ہیں کہ بہت برا لفظ ہے، ہم کہتے ہیں غصہ نہ کرو، غصہ بری چیز ہے نا؟ عربی میں غصے کو کہتے ہیں غضب۔ اگر غصہ غضب برا ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا غیر المغضوب علیہم؟ ماشاء اللہ، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے جملے پر بنا رہا ہوں۔ سجدہ کرتا ہے انسان پتے پہ کرے یا تراب پر کرے، مٹی پر کرے، سجدہ پہ کس پہ کرے، چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر مسلمان 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم، ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ان کا راستہ جن پر تیرے نعمتیں نازل ہوئی، یہ ان کے خیر ہے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی غضب نازل کرتا ہے۔ ایسا نہیں، میرے ساتھ مل کے چلیں۔ 2 منٹ کے اندر فیصلہ کروانا ہے، میں بہت لمبی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، یہ 5-7 منٹ بڑے کام کے ہیں جو آپ کے لینا چاہ رہا ہوں میں۔ پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے کون؟ یہودی۔ آیت نہ ملے میرا گریبان پکڑیں آپ، سورہ حمد، سورہ بقرہ۔ سورہ حمد میں کہا غیر المغضوب علیہم، میں غضب نازل کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں کہا باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے کون؟ یہودی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے نا؟ غصہ کرتا ہے، اللہ بھی تو کبھی کبھی جلال میں آتا ہے، اللہ بھی تو کبھی کبھی غضب نازل کرتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ نے کہا کہ میں غصہ کرتا ہوں، میں غضب نازل کرتا ہوں۔ اچھا تو اسی کی اپوزٹ صفت ہے راضی ہونا، غضبناک ہونا یعنی ناراض ہونا، اور اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ راضی ہونا۔ میں نے غضبناک ہونے کی تو 2 آیتیں پڑھ دیں، سورہ حمد، سورہ بقرہ۔ اب قرآن میں ڈھونڈیں کہ اللہ راضی کہاں ہوتا ہے۔ اللہ خدا کرے یہ میرا پیغام پہنچ جائے۔ میں بہت طویل نہیں کروں گا بیان کو، کافی وقت گزر چکا ہے، لیکن یہ جو 8-7 منٹ میرے پاس باقی ہیں فضائل کے، اس میں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں
باؤ بغضب من اللہ سورہ حمد میں غیر مغضوب علیہم. اور اب ڈھونڈے قرآن میں کہ اللہ راضی کہاں ہوتا ہے تو جانتے کہاں؟ سورہ فجر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن واپس آ جا، اس حالت میں آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کے سارے آ جائیں. تو رب سے راضی، تو رب سے راضی، رب بولنا میرے ساتھ ساتھ. تو رب سے میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا قرآن پاک کا جملہ ہے. تو آ جا اپنے رب کے پاس کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے. تو 3 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے. اب مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں میری ہیں، راضی بھی ہونا میری صفت، ناراض ہونا میری صفت. اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جس سے میں راضی رہوں اس سے راضی رہو. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. جس سے میں ناراض ہو جاؤں اس سے ناراض ہو جاؤ. مالک ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ تو صحیح کتاب کی روایت، شہزادی آئیں پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے اٹھ کے تعظیم کی، اپنی جگہ پہ بٹھایا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام، کہنے لگا کیسے نہ کروں، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، اس کا غضب اللہ کا غضب، اس کی رضا اللہ کی رضا. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. مولا بات رکھے آپ کو. یا رسول اللہ صلی اللہ محمد علی محمد. کائنات کا مرکز ہے توحید. وہ کہتا ہے کہ میں ناراض بھی ہوتا ہوں، میں راضی بھی ہوتا ہوں. مالک کیسے پتا چلے؟ کہ تم سے مطالبہ یہی ہے میرا کہ جس سے میں راضی رہوں اسے راضی رہو، ہے نا؟ مالک کیسے پتا چلے؟ کہ ان اللہ، پیغمبر نے مسئلہ کر دیا. آئیں شہزادی، رسول نے اٹھ کر اپنی جگہ پہ بٹھایا. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام کا کیسے نہیں کروں؟ اس کا غضب اللہ کا غضب اور اس کی رضا اللہ کی رضا. یعنی پیغمبر نے امت کو پیغام دے دیا کہ کردار سیدہ پر نظر رکھنا، جس سے راضی رہے راضی رہنا، جس سے ناراض رہے ناراض رہنا. سلامت ہے، مولا بات رکھے آپ کو. سلامت رہے، مولا بات رکھے آپ کو. سلامت رہے، مولا بات رکھے آپ کو. مرکز، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مرکز ہے توحید، وحدہ لا شریک. کرتے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. کوئی شریک؟ نعوذ باللہ، کوئی شریک نہیں ہے. وہ کائنات مالک الملک ہے. خود کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس سے چاہے ملک کو چھین لے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزت عطا کر دے، ہے نا؟ یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کئی جملہ پھر کہنا چاہ رہا ہوں. میں اب تک تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، آپ کے ذہن آمادہ ہیں. میں نے آیتیں پڑھ دی، احکام فقہی بیان کر دی آپ کے سامنے، تو رات کے بارے میں جو ڈیٹیل تھی وہ میں نے آپ کو ہدیہ کر دی. اب مقام توحید پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. وحدہ لا شریک ہے میرا اللہ، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہے. لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا اللہ میرا مالک الملک پر، میرا اللہ پروردگار قرآن مجید کے اندر جب اپنا تعارف کراتا ہے تو کہیں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلایا، ہے نا؟ کہیں کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں. سورہ حمد میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے ساری اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے نا؟ تو کہتا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں،
میں رب ہوں، مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. کوئی ایک لفظ تھوڑی ہے. مالک الملک ہوں، میں صاحب جبروت ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں خالق ہوں. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. کتنے نام ہیں اللہ کے. اگر قرآن میں پڑھیں آپ، دعاؤں میں مل پڑھتے ہیں، دعائے جوشان کبیر میں پڑھتے ہیں، دعائے یستشیر میں پڑھتے ہیں، دعائے مجیر میں پڑھتے ہیں، مفاتیح کھولیں گے آپ تو کتنے اسماء اللہ کے مل جائیں گے آپ کو، جس میں اللہ کہتا ہے میں شافی ہوں، میں کافی ہوں، میں کفایت کرنے والا، میں مدد کرنے والا، میں شفا دینے والا، میں وہاب ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں. مجھے قرآن میں ایک آیت ایسی ملی، دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی ذات میں کہیں سے شریک ہے ہی نہیں، لیکن ایک آیت مجھے ایسی ملی قرآن میں جس میں اللہ نے عجیب انداز سے اپنا تعارف کرایا. اور ان سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ پوری بیداری سے جملہ سننا ہے تاکہ میں مصاحب سے قریب ہو جاؤں. اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. ایسا نہیں سارے خاموش بیٹھے ہوئے، پوری آواز نہیں آ رہی مجھے سامنے والوں کی، پوری طاقت سے یہ مقام توحید پر جملہ ہدیہ ہو جائے. پھر سنیں ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ. جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میں آہستہ ہو جاؤں، آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. پوری طاقت سے جملہ ذہن میں اتار لینا ہے تاکہ میں آگے بڑھوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں، شگافتہ کرتا ہوں، ہے نا. تو خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں، لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، خدا کی ذات میں کوئی شریک نہیں، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. پوچھو گے دلیل؟ پھر کہہ رہا ہوں میں، جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا پورا مجمع بیدار ہو جائے وہی مزاج امامت کا. پوچھو کہ دلیل کیا ہے؟ اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا مجھے مولا مانو. رحمت ہے، رحمت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دانے میں شگاف کیا. بس بس بیان میرا ختم ہو گیا. میں نے بیان مجلس پڑھنی تھی، جو بیان دینا تھا میں نے دے دیا ہے نا. یہ اسلام پوری کائنات کا محور اللہ کی رضا ہے. فقط نماز پڑھنا نہیں کہ نماز پڑھی آپ نے اللہ کی رضا کی، نہیں، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام رضائے رب کے مطابق ہو، اس کا نام ہے اسلام. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں نے بیان ختم کر دیا، لیکن میں بار بار ممبر پہ جملہ کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں کیا کروں. میں اگر فقہی مسئلہ بیان کروں طہارت کا، سجدے کا، اس میں کہیں نہ کہیں سے ذکر علی. نہیں معلوم، تھک گئے ہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. مجلس میں نے پڑھ لی ہے، اگر آپ کا دل ہے 2 جملے سننے کا تو میں حاضر ہوں. تھکے تو نہیں ہیں؟ سارے نہیں بول رہے میرے ساتھ. دیکھیں فضائل میں نے سنا دیے، جو سنانے تھے فضائل نا، میں نے آپ کو آیتوں کے حوالے سے سنا دیے. تو آپ سے لے کر آگے تک جملے بیان کی میں نے آپ سے سب سنا دیے، آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے. اب مجھے فضائل نہیں سنانے ہیں، فضائل سنا چکا میں. اب فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنانا ہے. بولنا میرے ساتھ ساتھ یہ جملہ کہہ دوں میں اور بیان کو ختم کر لوں. فضائل سنا دیے میں نے. فضائل کی فضیلت میں اب سننے والے سوچ رہے ہیں جناب کیا جملہ آئے گا. جملہ ہلکا پھلکا نہیں ہوئے، جو جملہ کہنے کے لیے ممبر پہ حاضر ہوا ہوں میں وہ آپ کو پوری طاقت سے بیان کروں گا. پر شرط اس کی یہی کہ جتنا مجمع ماشاءاللہ اتنی طاقت سے ہاتھ اٹھاتا ہے، نعرے لگاتا ہے تو تھکن میری دور ہو جاتی ہے. اب مولا آپ کو آباد رکھے. وہ جملہ جو مجھے سنانا ہے آپ کو وہ یہ سنانا ہے کہ دیکھو دنیا نے آل محمد کے منصب میں، عہدے میں اختلاف کیا. کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، ایسا ہی ہے نا. آل محمد کے عہدے کو نوجوانوں ذرا خاص طور پر بیدار رہنا.
آل محمد کے عہدے میں دنیا نے اختلاف کیا، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کرے۔ تنقید چوٹ پہ کہہ رہا ہوں میں، دنیا نے روز اول سے اختلاف کس میں ہے؟ منصب میں، عہدے میں، ہے نا؟ کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا، تاریخ میں پڑھا ہوگا آپ نے بھی، فلاں مان رہا فلاں نہیں مان رہا، لیکن کسی کی ہمت ہے یہ کیا کہہ دے کہ آل محمد کے فضائل ہی نہیں تھے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے ایسا، ہے نا؟ اچھا تو اب جب ممکن نہیں ہے تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بڑا اہم ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا، لیکن جو آل محمد کے فضائل کو نہ مانے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن۔ یہ نوجوان مولا آباد رکھے، سلامت رہے، آل محمد کے فضائل سن کر خوش ہونے والے مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو آل محمد کے منصب کو نہ مانے وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے، لیکن جو آل محمد کے فضائل کا انکار کرے نہ مسلمان نہ مومن۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضائل وہ ہیں جنہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں، ادھر والے مانتے ہیں، کتابوں میں ہے نا لکھا ہوا، ادھر بھی لکھا ہوا ہے ادھر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں، اور بڑی اہم دو چیزیں ہیں جو میں نے کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہے عہدہ جو اختلافی ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اور ایک ہے فضائل جو اتفاقی ہیں، سب مان رہے ہیں، یہاں والے بھی وہاں والے بھی، ہے نا؟ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیں، اگر کسی مسئلے میں آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو جو دلیل آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے لائیں گے وہ خود اختلافی نہیں ہوگی، اس لیے اگر وہ بھی اختلافی ہوگی تو فائدہ کیا؟ ضروری نہیں ہے کہ میں چیخوں، اگر بات اتر جائے دل میں تو مجھے اظہار کر کے بتائیں۔ یہی مجلس میری ختم ہو گئی ہے، جو جہاں سے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ فرش میں بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بارش افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، میرے ہم عصر بھی ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں میں، جہاں دل ختم ہو جائے جملہ وہ ختم ہو گئی مجلس، میں مصائب پہ آ گیا، لیکن یہ جملہ بڑا کام کا ہے جو اب اس وقت کہنے لگا ہوں میں۔ اچھا تو اب اختلاف ہو گیا آپ سے، اب جو آپ آرگومنٹ جو دلیل لا رہے ہیں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ بھی اختلافی ہوئی تو دوسرا کہے گا بھائی کیا فائدہ کیا ہوا، یہ بھی اختلاف وہ بھی اختلاف، تو جو دلیل آپ لائیں گے اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ ہوگی اتفاقی، ٹھیک ہے نا؟ دو دوست ہیں اور آپ دونوں کو نہیں مانتے، بحث چھڑی مجمع میں کہ جناب ان میں سے جو فلاں آدمی ہے ان دو میں سے وہ عالم ہے یا نہیں، بحث چھڑ گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا، ایک سننے والا جن کو میں دیکھ رہا ہوں کونے تک، جہاں باہر تک آواز جا رہی ہے، یہ جملہ پوری طاقت سے ریکارڈ ہو رہے جملے ماشاءاللہ، اور جتنا آپ نے بیداری کا مظاہرہ کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے 2 منٹ دیں تاکہ یہاں سے وہاں تک مل کر ایک فیصلہ ہو، تھکن دور کر لیں، میں بول رہا ہوں آپ خاموش ہیں، لیکن جب جملہ مکمل ہوگا اس میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ اچھا تو اب 2 دوست ہیں، دونوں کو آپ نہیں مانتے، نہ اس کو نہ اس کو، بحث چھڑ کے جناب اس میں یہ عالم ہے یا نہیں ہے، ان میں سے ایک کے بارے میں مجھ سے آپ نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، کہا یہ عالم ہے، میں نے کہا ہاں، آپ نے کہا دلیل کیا ہے، میں نے کہا دلیل اس کا یہ دوست ہے دوسرا، آپ نے کہا بھائی میں نہ اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں، آپ نے کہا یہ کون سی دلیل دے رہے ہیں آپ، میں نے کہا یہ دلیل کے لیے اس کا دوست ہے، آپ نے کہا بھائی میں نہ اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں، ہے نا؟ تو آپ نے میری بات کو رد کر دیا۔ اب مجمع میں ایسا آیا جس کو سب مانتے تھے، مولا آباد رکھے سلامت رکھے، میں لاہور والوں سے خطاب کر رہا ہوں، اب مجمع میں ایسا داخل ہوا جسے سب مانتے تھے، اس سے پوچھا جناب یہ عالم ہے، اس نے کہا عالم ہے، اب کسی کی ہمت نہیں کہ انکار کرے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل اس کو رفع کرتی ہے وہ اختلافی نہیں اتفاقی ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو انبیاء سے زیادہ علم دیا، انبیاء سے زیادہ کمال دیا، آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خلت دی، ہے نا، موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی، لیکن نہ نبی بنایا نہ امام، اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے، کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا۔ اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدیدار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا مسئلہ ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا، اس لیے اللہ نے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔
ایک خاتون کو ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کے رکھا. علامہ سے مولا بات رکھا جو ہے سلامت ہے. مولا بات رکھے, مولا بات رکھے, مولا بات رکھے. میرے نبی نے کہا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ, اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر نوح کو ان کے شکر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, اگر ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اگر انبیاء کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو. شب عاشور جب آئی تو ام لیلہ علی اکبر کی ماں ہے نا, پکار کے کہا فضہ ذرا جا کر تو دیکھ کہ میرا بیٹا ہے کہاں. فضہ گئیں, واپس آئیں, کہا بی بی وہ باپ کے پاس بیٹھے ہیں. کہا جا فضہ اکبر کو بلا کر لا, اکبر کو بلا لا. اکبر آئے, کہا اماں جان آپ نے یاد کیا. بے اختیار پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کے پاس بیٹھا تھا. کہنے لگی اکبر ماں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے؟ اکبر لرزنے لگے. دیکھو تم رو رہے ہو, میرے 5ویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی, ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا. ابو بصیر میرے 5ویں امام کا صحابی وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا, منہ پر رومال رکھ کر. ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا, کہا ابو بصیر, ابو بصیر. کہا لبیک ابن رسول اللہ, فرد رسول, لبیک ابن رسول اللہ. کہا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا. کہا مولا میں اتنا رویا ہوں کہ جو رومال تر ہو گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں, اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا روتی ہے. کہا فرد رسول کیسے روئیں, خدا آپ کے ماتموں کو سلامت رکھے. تابوت برآمد ہوگا نا علی اکبر کا. کہا مولا کیسے روئیں؟ کہا اکبر کے مصائب پر چیخیں مار مار کے رو. کہا فرد رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. اکبر آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے. ام لیلہ نے صندوق سے ایک نیا لباس نکالا, اکبر کو پہنایا, بالوں میں کنگھی کی. خیمے میں ہے نا, خیمے کے اندر, خیمے کے ایک گوشے میں شمع رکھی تھی. ام لیلہ اٹھ کر گئیں, شمع اٹھا کر لائیں, لا کر اکبر کے سامنے رکھے اور اب اکبر کو دیکھنے لگیں. کہا اماں جان کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں. اور بیٹا کل گھمسان کا رن ہے, کل جنگ کا دن ہے نا. اکبر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا. اکبر پلٹے, باپ کی خدمت میں آئے. شب عاشور ڈھلی, صبح عاشور نمودار ہوئی. حسین ابن علی کا ایک سرکاری مؤذن تھا, حجاج ابن مسروق. وہ آیا اور کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے, اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ کہا جاؤ اذان دو. ابھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ اکبر اذان دے. آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے. کہا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. ماتم کرو گے نا. اکبر گلدستہ اذان پر آئے. اکبر نے کہا اللہ اکبر. فضہ کہتی ہے, فضہ خیمے کے اندر بھی دیکھ رہی ہیں, خیمے کے باہر بھی دیکھ رہی ہیں, کنیز ہے نا. فضہ کہتی ہے جیسے اکبر نے کہا اللہ اکبر, اتنے میں بی بی نے مصلی بچھایا اور اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ,
بی بی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اب اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھنا. اذان ہوئی, اصحاب گئے, انصار گئے, عائزہ گئے, عباس کے بھائی شہید ہوئے, اولاد جعفر گئی, اولاد عقیل گئی. ایک منزل پر کڑیل جوان بوڑھے باپ کی خدمت میں آیا, کہا بابا مجھے بھی جنگ کی عادت ہو. حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہوتا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا, تو میں دیکھتا کہ اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو. خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی. اکبر پلٹے, ایک خیمے میں آئے, ایک صندوق کھولا, ایک رومال نکالا. وہ رومال جو مقتل کہتا ہے میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاتا تھا, کسی کو بلوا کر اپنے ہاتھوں کو بندھوایا اور اب آئے حسین کی خدمت میں. آنے کے بعد بے اختیار اکبر نے اپنا سر حسین کے گھٹنوں پہ رکھ دیا. حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج تو تو نے ایسا کر دیا, آئندہ نہ کرنا, تیری شکل میرے نانا سے بڑی مشابہ ہے. جاؤ اکبر میں نے اجازت دی, لیکن جانتے ہو نا کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ پہ جگہ دے. آئے شہزادی زینب کے خیمے میں, کہا اکبر جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہاں پھوپھی اماں. کہا اکبر تمہیں اجازت نہیں دوں گی, اکبر تمہیں اجازت نہیں ملے گی. بس یہ سننا تھا کہ اکبر روتے ہوئے خیمے سے نکلے. بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی کڑیل جوان پر, دیکھا کہ اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دوڑتا ہوا بوڑھا باپ اکبر کے پاس آیا, کہا بیٹا کیا بات ہوئی؟ کہا بابا کیا بتاؤں, پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہی. حسین کو جلال آ گیا, اکبر کا ہاتھ تھاما, کھینچتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے. کہا زینب تم میری بہن ہو نا؟ کہا بھیا, بھیا میں آپ کی بہن ہوں. کہا زینب اب تک جو تم نے کہا وہ میں نے پورا کیا, اب آج ایک بات میں کہوں گا اور وہ تمہیں ماننا ہوگی, اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو. اجازت ملی, اکبر کو اجازت ملی. خوش ہوئے, گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے. حسین نے بلا لیا, بیٹا آ جاؤ ابھی کچھ کام باقی ہے. رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ رکھا اور رسول کا پیراہن اکبر کو پہنایا, رسول کی آب اکبر کے دوش پہ ڈالی اور اب اکبر سوار ہوئے. 2 قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کو کچھ خیال آیا, پلٹ کے واپس آئے اور حسین کے کان میں کچھ کہنے لگے. مقتل کہتا ہے کہ فبکا بکان عالیہ, حسین اکبر کی سرگوشی سن کر چیخ مار کر رونے لگے. زینب دور سے دیکھ رہی تھی. کہا بھیا یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا بہن رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے. آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے, میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا. اکبر میدان میں آئے, 200 فوجیوں کو قتل کیا. آخر جملہ ممبر سے اتر رہا ہوں میں, خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. 200 فوجیوں کو قتل کیا. کربلا کے میدان میں ایک ٹیلا تھا جہاں پر کھڑے ہو کر حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہے تھے. اکبر نے 200 فوجیوں کو قتل فی النار کیا. پلٹ کے واپس آئے, اترے, باپ کو سلام کیا. حسین کھڑے ہوئے, کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہاں بیٹا. کہا بابا آپ نے کیا محسوس کیا؟ کہا بیٹا کیا بتلاؤں, ایسا لگ رہا تھا جیسے خیبر میں حیدر کرار لڑ رہے ہوں, ایسا لگ رہا تھا جیسے غزوہ موتا میں جعفر طیار لڑ رہے ہوں. کہا بابا یہ میری پہلی جنگ ہے. کہاں بیٹا. کہا بابا کچھ انعام مانگوں؟ بوڑھا باپ کیسے انکار کرے. کہا بیٹا مانگ. کہا بابا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے.
حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی، اکبر نے گھبرا کے زبان کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح خشک ہو رہی ہے۔ حسین نے عقیق کی انگوٹھی نکالی، کہا بیٹا اسے پیاس پہ تسکین ہوگی، اسے اپنی زبان میں رکھو۔ اور اب جو اکبر میدان میں آئے تو ابن مسلم کہتا ہے کہ میں کربلا والوں میں ہر ایک کا رجز بھول سکتا ہوں لیکن علی اکبر کا رجز نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے جاتے تھے کہ میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی تھا، اور حملہ کر رہے تھے، میں بھی علی ہوں، میرا دادا بھی علی ہے، یہ کہہ کے حملہ کر رہے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی، ارے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، اکیلے اکیلے قتل نہیں ہوگا۔ رونے والوں اب وہ منزل آئی جو علی اکبر نے اپنے کو ایک درخت کی پناہ میں رکھا اور وہیں کوئی تیر کام کر گیا۔ جب نیزہ کھینچنے والے نے نیزہ کھینچا تو جگر کے ٹکڑے نیزے پہ لگے تھے۔ آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ ماتم حسین۔ میرا